اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کے اندر؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے یاد دلوایا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تیرے کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا چیز ہے جو تیرے کو دھوکے میں ڈال دیا؟ بیسٹ و بیسٹ نبی میں نے تیرے کو دیا، بیسٹ و بیسٹ بک کتاب میں نے تیرے کو اپنی دی، تیرے کو ہر چیز دی، حلال حرام کا سب کچھ میں نے تیرے کو قرآن کے اندر بتا دیا، پھر بھی تو گمراہ ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب بنائی ہے نا، اور وہ کتاب ہمارے پاس بھیجی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے تو دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، واپس نہ آؤ، یا آپ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 شخص آئے۔ ایک شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اتنا نیکیاں کروں کہ میں مسجد سے باہر ہی نہ نکلوں۔ دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اتنا روزے رکھوں، اللہ کی اتنا عبادت کروں، روزے رکھوں کہ کوئی دن ہی ضائع نہ ہو روزے کا۔ تیسرے نے بولا، یا رسول اللہ، میں شادی بھی نہ کروں، اللہ کی یاد میں رہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ جب میں یہ نہیں کرتا تو تم کیسے کرو گے؟ تم کیوں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو، ایک ہماری عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک ٹائم بنایا۔ اب فجر کا ٹائم ہے، جیسے فجر کا ٹائم ہے، فرض کرو گے اگر صبح کی نماز 5:50 پہ ہوتی ہے، آپ گھر سے ہی اٹھیں 6 بجے تو آپ کہاں پڑھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم بنایا ہے، 50 منٹ پہ اگر جماعت ہوگی تو آپ 40 منٹ میں پہنچ جائیں مسجد کے اندر۔ اللہ نے تو اپنی عبادت کے لیے ٹائم بنایا ہوا ہے، اور ہم وہ ٹائم کو فالو بھی نہیں کر رہے۔ آپ فرض کریں کہ صبح کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، باقی نمازیں آپ نہیں پڑھتے، تاکہ ہم دیکھیں، اگر ہم دیکھیں اس چیز کو تو 5 نمازیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، اس سے زیادہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے، ہم وہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو پہاڑوں کو دیکھ، اے انسان تو پہاڑوں کو دیکھ کہ میں نے پہاڑوں کو کیسے جمایا ہے اس زمین کے اوپر۔ کتنے بڑے پہاڑ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے زمین کے اوپر دھسا ہوا ہے، اور یہ زمین کا بیلنس بنائے ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف پہاڑ بس ایسے کھڑے ہوئے ہیں مٹی کے یا ریت کے، ایسے بنے ہوئے ہیں۔ یہ زمین کا بیلنس بالکل سیدھا کھڑائے ہوئے ہیں۔ زمین کا بھی تو وزن ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے نا، جو عام طریقے سے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے اگر ہم ایک کائنات باندھتے ہیں شادی میں یا کسی پہ، تو ساتھ کوئی ایسی سپورٹ ضرور لگاتے ہیں جس سے یہ کائنات ہل نہ پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی بیلنس رکھنے کے لیے پہاڑوں کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کیا ہوا اگر آج نہیں مل رہا، 1 ہفتہ مانگا، 2 ہفتے، 1 مہینہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، نہیں ملا، اور دعا مانگنا چھوڑ دیں؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ بھی فرما رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کا فرما رہا ہے؟ تمہارا اور میرا۔ میں کہتا ہوں آپ قرآن کو اٹھا کر ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، اول سے لے کے آخر تک سب کچھ نظر آ جائے گا۔ کسی چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کا قرآن اٹھا کر پڑھو۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک پورا ذکر قرآن میں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے انسان تیرے کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میں کسی کے پاس کام کرتا ہوں یا آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں، آپ یقین سے میرے کو بتائیں، سامنے والا ہمارا بوس ہے، ہمارا مالک ہے، اس کمپنی کا مالک ہے، ہم کمپنی کے اندر اگر کام کرتے ہیں تو بتاؤ کمپنی کا مالک ہماری کس چیز کا انتظار کرے گا؟ 1 دن انتظار کرے گا، 2 دن انتظار کرے گا۔ جب ہم اپنے ٹائم پہ نہیں پہنچ پائیں گے تو وہ انتظار کرنا چھوڑ دے گا، حتیٰ کہ وہ تمہیں جواب دے دے گا کام سے کہ تم کام پہ نہیں آیا کرو۔ جواب دے دے گا نا، جب ہم ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے کمپنی کا مالک ہمیں جواب دے دے گا کام سے۔ لیکن تم ایک بات یاد رکھو کہ ہمارا جو مالک ہے اللہ، ہمارا جو مالک وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 1 دن نماز پڑھیں گے، 2 دن نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مسجد میں ہی نہیں آ اور تیرے کو توفیق بھی نہ دے۔ نہیں، جتنی بھی غلطی کرو، جتنا بھی نمازیں چھوڑو، جتنا بھی گناہ کرو، پھر بھی وہ تمہاری امید لگا کر بیٹھا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرے پاس آئے گا۔ یار وہ اس پوری دنیا کا مالک ہو کر ایک میرا انتظار کر رہا ہے جو میں گناہگار انسان ہوں۔ میری اوقات ہی کیا ہے؟ مجھے تو گھر والے نہیں پہچانتے، گھر والے ٹائم پہ روٹی نہیں دیتے، لیکن میرا اللہ میری انتظار کر رہا ہے۔ قرآن تو اٹھاؤ نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن اٹھاؤ، خدا کی قسم قرآن اٹھاؤ۔ ایک بار قرآن پڑھ لو صرف ترجمے کے ساتھ، پورا نہیں پڑھو، صرف 1 صفحہ پڑھ لو، پوری حقیقت کا پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا قرآن کے اندر۔ 5 وقت مسجد کے اندر مؤذن بلا رہا ہے لیکن ہم جانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اچھا ایک بات بتا دوں، جس ٹائم ہم نماز پہ نہیں جاتے نا تو اللہ کا جو غضب ہے نا وہ ٹھاٹھ مارتا ہے، وہ اللہ سے اجازت لیتا ہے، یا اللہ آپ میرے کو اجازت دے دیں، دیکھو میں اس انسان کو کیسے غرق کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے میرا غضب ٹھہر جا، یہ آئے گا میرے پاس، صبح نہیں آیا نا، ظہر پہ آ جائے گا، عصر پہ آ جائے گا، مغرب کے آ جائے گا، حتیٰ کہ عشاء بھی آ جاتی ہے نا، ہم نماز کے اوپر نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھنے جاتے، پھر اللہ تعالیٰ کا جو قہار ہے پھر اللہ سے اجازت لیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میرے پاس آئے گا، میرے پاس آئے گا، اور ہم صرف جمعہ کے دن جائیں گے مسجد کے اندر۔ آپ مجھے یقین سے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر صرف جمعہ ہی فرض کیا ہے کیا؟ صرف جمعہ فرض کیا ہے ہمارے اوپر؟ افسوس ہے، کس چیز نے تیرے کو انسان دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ اللہ